السلام علیکم۔ امید ہے کہ تمام معزز سامعین بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی نشست میں ہم افسانہ فنکار پر گفتگو کریں گے۔ فنکار فرانز کافکا کا ایک مشہور افسانہ ہے جس کا اردو میں ترجمہ صغیر ملال نے کیا ہے۔ یہ افسانہ بھوک، فنکار اور معاشرتی رویوں پر مبنی ایک حسین افسانہ ہے جس میں بے شمار پہلو ہیں، انشاءاللہ آگے جن پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے ہم افسانہ نگار کا تعارف مختصراً دیکھ لیتے ہیں۔ افسانہ نگار کا نام فرانز کافکا ہے۔ فرانز کافکا 3 جولائی 1883 میں پیدا ہوئے۔ وہ چیکو سلواکیہ کے علاقے پراگ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے وہیں سے حاصل کی۔ وہ اپنے ابتدائی زمانے میں یعنی اسکول کے زمانے میں خود کو بدصورت سمجھتے تھے اور نئے کپڑے بھی نہیں پہنتے تھے، یعنی ایک طرح کے اعتماد نہیں تھا ان میں، اور انہیں کھیل سے بھی کوئی خاصی دلچسپی نہیں تھی۔ تو یہ ان کے مزاج کا حصہ رہا۔ بڑے ہو کر بھی وہ معاشرے میں کم آمیز شخصیت کے طور پر زندگی انہوں نے گزاری اور ان کی نجی زندگی عجیب سے تذبذب کا شکار رہی۔ علاوہ ازیں انہوں نے اپنی اعلیٰ تعلیم پراگ یونیورسٹی سے حاصل کی اور قانون میں انہوں نے ڈگری حاصل کی۔ کچھ عرصہ پریکٹس کی، لیکن اس کے بعد انہیں ایک بیمہ کمپنی میں نوکری مل گئی اور اسی انشورنس کمپنی میں انہوں نے کام کیا۔ اگر ادبی کیریئر کی بات کی جائے تو فرانز کافکا بچپن ہی سے کچھ چھوٹے موٹے ڈرامے لکھنا شروع ہو گئے تھے، لیکن وہ اپنی تخلیقات کو چھپانا پسند کرتے تھے، یعنی دکھاتے نہیں تھے کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں یا کیا لکھنا چاہتے ہیں۔ علاوہ ازیں بڑے جب ہو گئے تو ان کی مصروف زندگی نے انہیں زیادہ کچھ لکھنے کا موقع نہیں دیا، جس کا ذکر انہوں نے اپنے اکثر ڈائریوں میں کیا ہے کہ میں لکھنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے لکھا نہیں جا رہا، یا مصروفیات ایسی ہیں۔ تو جب انہوں نے لکھنا شروع کیا، غالباً وہ دور تھا 1909 کے لگ بھگ، ان کی اشاعت کہانیوں کی شروع ہو گئی۔ تو اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پر لکھنا اور اپنی ادبی کیریئر کا آغاز کر لیا۔ اگر مذہبی طور پر دیکھا جائے تو یہ یہودی تھے۔ ان کے والد کا نام ہرمن کافکا اور ان کی والدہ کا نام جولی کافکا تھا، اور عمر کے مختصر سی عمر ان کی رہی تقریباً 41 برس کی۔ اس کے آخری حصے میں انہیں تپ کا مرض جو ہے وہ لاحق ہو گیا، ٹی بی، جس کے پیش نظر یہ 3 جولائی 1924 میں وفات پا گئے، اور وفات کے وقت ان کی عمر صرف اور صرف 41 برس تھی۔ انہوں نے تمام عمر شادی نہیں کی، البتہ ڈورا ڈائمنڈ نامی خاتون سے ان کے تعلقات رہے، جو ان کی موت سے تقریباً 2 سال پہلے ملی، یعنی ان کی عمر جب 40 برس تھی تب ڈورا ڈائمنڈ سے ان کی ملاقات ہوئی، لیکن اس سے بھی یہ شادی نہیں کر سکے۔ اگر ان کے مشہور ادبی کارناموں کی بات کی جائے تو فاقہ کش فنکار ان کی مشہور کہانیوں کا مجموعہ مانا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں ناول قلعہ بھی ان کا مشہور کارنامہ ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں افسانہ فنکار کی طرف۔ افسانہ فنکار نہایت ہی حسین اور کئی ایک اہم پہلو اس میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کے بنیادی کرداروں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر فنکار میں صرف اور صرف ایک ہی کردار ہے بنیادی، جس کے بارے میں امتحان میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور ویسے بھی صرف اور صرف وہی فنکار جس پر یہ پوری کہانی مبنی ہے، وہی ایک بنیادی اس میں کردار ہے۔ علاوہ ازیں جو اس کے مالک ہیں اور عوام جو یعنی آڈینس اس کو دیکھتے ہیں، وہ کوئی اتنے خاصیت نہیں رکھتے، کیونکہ وہ عام ہے، جنرل کردار ہیں۔ زیادہ تر جو بنیادی جو کہانی جس کے گرد گھوم رہی ہے وہ ایک کردار ہی ہے ہمارے پاس یہ۔ تو اگر فنکار کے کردار کا تجزیہ کیا جائے تو فنکار ایک بھوکا فاقہ کش فنکار ہے، یعنی جس کا فن فاقہ کشی کرنا ہے۔ وہ کئی دن بھوکا رہتا ہے اور ایک پنجرے میں بیٹھ کر وہیں صرف اور صرف اس کو پانی میسر ہوتا ہے، پانی سے ہی اپنے لب جو ہے وہ تر کر لیتا ہے۔ اس کو کھانے سے اس کو نفرت ہے ویسے ہی، اور یہی اس کا فن ہے کہ وہ کھانا نہیں کھاتا۔ عموماً اس کا جو عام طور پر دورانیہ ہوتا ہے اس کے فاقے کا، وہ 40 دن رکھا جاتا ہے، لیکن فنکار کا یہ کہنا اور ماننا ہوتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ دیر تک بھی فاقہ کشی کر سکتا ہے اور اپنے فن کی معراج تک پہنچ سکتا ہے۔
اگر اس کی ظاہری حالت کی بات کی جائے تو فنکار نہایت ہی دبلا پتلا انسان ہے، یعنی ایک فاقہ کش کی کیا حالت ہو سکتی ہے؟ بالکل وہی کہ وہ ایک ہڈیوں کے ڈھانچے کی طرح بھوسے کے ڈھیر پر بیٹھا رہتا ہے ایک پنجرے میں، اور وقتاً فوقتاً صرف پانی پینے کے لیے اٹھتا ہے، اس کی جو ہڈیاں ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس کا جسم اتنا دبلا پتلا ہے، تو یہ اس کی ظاہری حالت ہے۔ علاوہ ازیں اگر اس کے باطن یا نفسیات کی بات کی جائے تو فنکار جو ہے وہ کھانا اور ان سب چیزوں کے تصور سے ہی متلاحٹ محسوس کرتا ہے، یعنی اسے کھانے سے کوئی رغبت نہیں ہے، وہ بھوک سے اتنا مانوس ہو چکا ہے کہ فاقہ کشی کو ہی وہ اپنا فن جانتا ہے اور فاقہ کشی اسے پسند ہے۔ وہ یہ چیز نہیں دیکھتا کہ اس کا فن جو ہے وہ خطرناک ہے یا جو بھی ہے، وہ اپنے فن سے نہایت مخلص انسان ہے اور اپنے فن کی معراج کو پانا چاہتا ہے، یعنی جو 40 دن کی اس پر روک لگائی جاتی ہے وہ اس کو توڑ کر ایک طویل فن کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے، کئی دن، وہ اس سے زیادہ دن بھوکا رہنا چاہتا ہے، فاقہ کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ اس کردار کے بارے میں چند باتیں تھیں۔ اب ہم سب سے پہلے فنکار افسانے کا مکمل خلاصہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا اگر خلاصہ مختصر ترین انداز میں بیان کیا جائے تو افسانہ نگار بتاتے ہیں کہ فاقہ کشی کا جو فن ہے وہ روز بروز اپنے زوال کی طرف جا رہا ہے، لیکن بہرحال یہ جو ایک فنکار ہے، ابری پسلیوں والا دبلا پتلا سا شخص، یہ پنجرے میں پڑا رہتا ہے اور اپنی فنکاری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس پر جو چند ایک لوگ ہیں پیشہ ور تماشائی، وہ دن رات بٹھائے جاتے ہیں تاکہ یہ کسی بھی خفیہ رستے سے بھی کوئی کھانا نہ کھا سکے، تو وہ محض ایک رسم تھی، فنکار کو کھانے سے کوئی رغبت نہیں۔ باقی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جس طرح بھوک لگتی ہے اور ہم کھانے کے لیے دوڑتے ہیں، تو فنکار بھی کوئی نہ کوئی اس طرح کی فنکاری کرتا ہوگا، کوئی دھوکے بازی کرتا ہوگا اور چھپ چھپا کے کچھ نہ کچھ کھاتا ہوگا، تو اس کی نگرانی کے لیے پیشہ ور تماشائی جو ہیں وہ اس پر نگران کے طور پر بٹھا دیے جاتے ہیں جو دن رات اس کے پاس رہتے ہیں۔ لیکن افسانہ نگار بتاتے ہیں کہ یہ محض ایک رسم تھی، کیونکہ فنکار اپنے فن سے مخلص تھا، اسے ضرورت ہی نہیں تھی اس طرح کا کسی کو دھوکہ دینے کی یا چھپ کر کوئی چیز کھانے کی۔ لیکن جو لوگ ہیں، تماشائی ہیں، وہ تمام اس پر یقین بالکل بھی نہیں کرتے اور یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بہت چالاک انسان ہے، اتنے نگرانی کے باوجود بھی یہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ چھپا کر کھا لیتا ہے۔ وہ فنکار جو ہے وہ بیسیوں کوششیں کرتا ہے، کبھی وہ گنگناتا ہے، بولتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی وہ جو تماشائی ہیں، پیشہ ورانہ اور عام تماشائی، وہ سب یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بہت چالاک ہے، یہ گنگناتے ہوئے بھی یہ کھانے کا اس میں فن ہے، اتنا یعنی اس کی یہ چالاکی ہے۔ تو وہ جو فنکار ہے وہ تو ہر طرح سے کوشش کرتا ہے کہ وہ ان کو مطمئن کر لے، لیکن کوئی بھی نہیں ہوتا، تو افسانہ نگار کہتے ہیں کہ اپنے فن کا وہ خود ہی واحد ایک مطمئن تماشائی ہے، یعنی اس کے علاوہ اور کسی کو اس کے فن پر یقین ہی نہیں ہے، اس کے ایماندار ہونے کے باوجود بھی۔ فنکار کو 40 دن سے زیادہ فاقہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، یہ اس کی جسمانی حالت یا کمزوری کے پیش نظر فیصلہ نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ 40 دن کے بعد لوگوں کی دلچسپی ختم ہو جاتی تھی اس کھیل میں، یعنی زیادہ سے زیادہ 40 دن انہوں نے، وہ جو مالک تھے اس کھیل یہ سب کرواتے تھے، انہوں نے بڑے شہروں میں بھی دیکھا، تو زیادہ سے زیادہ 40 دن یہ جو کھیل ہے اس میں دلچسپی عوام کی قائم رہتی ہے، تو یہ انہوں نے ایک میکسیمم مدت متعین کر دی تھی اس کے لیے کہ اس سے زیادہ اگر کھیل بڑھے گا تو تماشائیوں کی جو دلچسپی ہے وہ اس میں کم ہو جائے گی، اسی لیے اس کی جو مدت ہے وہ 40 روز رکھی گئی۔ فنکار یا اس کی حالت سے کسی کو کوئی غرض نہیں تھا۔ اس کے بعد منظر نگاری نہایت ادھر حسین آتی ہے۔ جب 40 دن مکمل ہو جاتے ہیں تو بینڈ باجے بجائے جاتے ہیں اور بڑے ایک شاندار سی تقریب جو ہے وہ منعقد کی جاتی ہے فنکار کو کھانا کھلانے کے لیے۔ اول تو فنکار اس کے خلاف مزاحمت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جہاں اتنے دن بھوکا رہا ہوں مجھے اور بھوکا رہنے دیا جائے، لیکن وہ اس کو زبردستی کھانا کھلا دیتے ہیں۔ وہ جو لڑکیاں انہوں نے رکھی ہوتی ہیں وہ اس کو اٹھا کر زبردستی اس کھانے کی میز تک لے آتے ہیں جو اس کے سامنے رکھا ہوتا ہے، اور پرتکلف اور اشتہا انگیز جو غذائیں ہیں اس پر رکھی گئی ہوتی ہیں، اور زبردستی جو مالک ہے پھر وہ اسے کھانا کھلا دیتا ہے، جس پر بینڈ باجے بجتے ہیں، عوام بھی خوش ہو جاتی ہے۔ لیکن اس سب میں فنکار جو ہے وہ نہایت اداس اور مایوس ہو جاتا ہے کہ اسے اس کے فن کی معراج تک نہیں پہنچنے دیا گیا۔ یہ جو چیز تھی 40 دن کی مدت، یہ فنکار کو نہایت ہی افسردگی اور اداسی کے عالم میں لے جاتی تھی،
اور اکثر اوقات فنکار اس پر نالاں بھی ہو جاتا تھا اور اس کی حالت بگڑ جاتی تھی کہ میں جب اتنے دن بھوکا رہ سکتا ہوں تو 40ویں دن مجھے زبردستی میری فاقہ کشی کو ختم کروانے کی کیا ضرورت ہے، اور اسے وہ ظلم کی انتہا سمجھتا ہے۔ وہ احتجاجاً جو ہے وحشیانہ حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، سلاخوں سے سر پٹکتا ہے، لیکن لوگ پھر الٹا یہی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے اس کی جو حالت ہے وہ غیر ہو رہی ہے، اور یہ جو سب حرکتیں ہیں یہ بھوک کے سبب سے ہیں۔ لیکن افسانہ نگار اس پر مزید نالاں ہو جاتا ہے کہ نہیں، ایسا ہے ہی نہیں۔ تو اس موقع پر جب فنکار کو کھانا کھلا دیا جاتا ہے تو مالک جو ہے وہ اپنے جیب سے تصویریں نکال لیتا ہے، پرانی جو تقریب ہوئی ہوتی ہے اس کی تصاویر نکال لیتا ہے اور عوام کو دکھانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ دیکھیں کہ پچھلی دفعہ جب ہم نے 40ویں دن فاقہ نہیں ختم کروایا تھا تو اس کی کیا حالت ہو گئی تھی۔ تو اس پر فنکار جو ہے، جو اپنے فن سے مکمل مخلص ہے اور فاقہ نہیں ختم کرنا چاہتا، اس کے دل پر مزید جو ہے وہ چوٹ لگتی ہے کہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں، یہ صرف اور صرف یہ لوگ جن کو بھوک لگتی ہے، جو بھوک کے پیاسے لوگ ہیں، یہ میری حالت کو بھی اپنی حالت پر گمان کر رہے ہیں۔ حالانکہ فنکار میں بھوک اور غذا کی طلب بالکل ختم ہو چکی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ فاقہ کشی کا جو فن ہے اس پر زوال آنا شروع ہو گیا، اور اس کے پیش نظر جو فنکار ہے اس نے اپنے مالک سے رخصت طلب کی اور ایک سرکس میں نوکری کے لیے چلے گئے۔ سرکس والوں نے خیر رکھ لیا کیونکہ ان کے پاس ہر طرح کا فن دکھانے والے لوگوں کی گنجائش موجود ہوتی ہے، تو انہوں نے اسے رکھ لیا اور ایک پنجرے میں جو کہ جانوروں کے پنجرے کے پاس تھا وہاں اس کی جگہ بنا دی۔ تو جو لوگ جانور دیکھنے جاتے تھے یہ ان کی راہ میں آ گیا، یعنی ادھر سے گزرتے وقت لوگ اسے بھی دیکھ جاتے۔ اول اسے لگا کہ لوگ مجھے دیکھنے آتے ہیں، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ مجھے تو کوئی دیکھنے ہی نہیں آتا، میں بذات خود جانوروں کی راہ میں ایک رکاوٹ کے طور پر ادھر موجود ہوں، تو اسے برا محسوس ہوتا ہے۔ وہ جانوروں کے پنجروں کے پاس رہنا اس کا جو سکون ہے اور اس کے جو فن کے مظاہرے میں ایک رکاوٹ سی پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ جانور جو ہیں وہ جب ان کو کھانا ملتا ہے وہ گراتے ہیں، رات پر وہ چیختے چگاڑتے ہیں، تو اس سے فنکار جو ہے نہایت مایوس ہو جاتا ہے اور اس کے فن کا کوئی تماشائی بھی نہیں ہے، یہ اس کی مایوسی کی اصل وجہ بنتا جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ ادھر لوگوں کا آنا کم ہو گیا، کوئی آتا بھی تھا بولا بسرا تو وہ جانوروں کی طرف چلا جاتا تھا۔ وہ جو سرکس والے تھے انہوں نے فنکار کے پنجرے پر جو لکھا تھا اس کے فن کو، وہ والی تختی بھی بالکل مٹ گئی، اور جس تختی پر دنوں کا شمار کیا جاتا تھا کہ اتنے دن ہو گئے اس کی فنکاری کو، اس پر بھی کئی دنوں سے ایک ہی عدد موجود تھا، یعنی اس کو بار بار اگلا دن ہر دن نہیں لکھا جاتا تھا اس پر کہ اتنے دن ہو چکے ہیں، اور ایک طرح سے وہ سرکس والے لوگ اسے بھول چکے تھے کہ یہ بھی ہمارے پاس تھا۔ تو ایک روز جو سرکس کا مالک ہے اس نے دیکھا کہ فلاں پنجرہ جو جانوروں کے پاس ہے وہ بالکل خالی ہے، تو اس نے طلب کیا کہ یہ کیوں خالی ہے، اتنا کارآمد ہمارا جو ایک پنجرہ ہے اس کو خالی کیوں رکھا ہے۔ تو چند ملازمین نے ذہن پر زور ڈالا، ان کو پھر یاد آیا کہ ایک فنکار آیا تھا ہمارے پاس، بھوکا فنکار اس میں ہے، تو بھوسے کا جو ڈھیر تھا اس میں انہوں نے اسے تلاش کرنا شروع کیا، تو دبلا پتلا شخص اس ڈھیر میں سے ان کو مل گیا۔ خیر ابھی زندہ تھا، وہ اسے پوچھا اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں مجھے آپ معاف کر دیں۔ تو وہ آگے سے تمسخراً کہتے ہیں کہ ہم نے معاف کر دیا، تو اس طرح یعنی اس سے مذاق اڑاتے ہیں۔ ادھر جو فنکار ہے وہ اپنے دل کی بات کہتا ہے کہ میری جو فنکاری ہے، میرا جو فن ہے وہ داد طلب ہے، اسے داد چاہیے، میں فنکار ہوں، میں داد چاہتا ہوں، لیکن مجھے کوئی داد نہیں دیتا۔ اور چند ایک جو الفاظ آخری جو اس کے زبان سے نکلتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ فاقہ کرنا میری مجبوری ہے کیونکہ اس کے علاوہ میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، یہی میرا فن ہے۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں کی جو چمک ہے وہ بجھ جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ خیر جو نگران تھے اس کے حکم پر وہ جو پنجرہ ہے وہ شام تک خالی کر دیا گیا اور اس کی جگہ پر ایک نوجوان چیتا جو ہے وہ رکھ دیا گیا۔ تو اس پنجرے کی جو ویرانی تھی، ایک مدت سے ویران ہو چکا تھا، وہ ختم ہو گئی۔ تو یہاں یہ افسانہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے فکری پہلوؤں پر ہم بات کرتے ہیں۔ یہ افسانہ جس کی ابھی آپ نے خلاصہ سنا، اس میں بے شمار پہلو ہیں اور بہت حسین پہلو ہیں، فنکاری سے متعلق بھی، فنکار سے متعلق بھی، معاشرتی رویے اور بھوک کے متعلق بھی۔ تو سب سے پہلے اس میں جو چیز آ سکتی ہے وہ ہے معاشرتی پہلو، یعنی معاشرے میں فاقہ کشی بھی ایک فن کی حیثیت رکھتا تھا، ایک تماشا، یعنی کہ
ایک انسان جو ہے وہ بھوکا رہتا ہے کئی دنوں تک، اور یہ اس کو ایک انجوائمنٹ، ایک تفریح کا حصہ بنایا ہوا ہے معاشرے نے۔ تو اس کے علاوہ مصنف کا جو شروع میں بیان ہے کہ یہ آمدنی خیز پیشہ ہوا کرتا تھا، جس کی آمدنی میں اب کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ یعنی یہ ایک عجیب قسم کا پیشہ تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ بھوکا رہ کر اپنا فن دکھاتا تھا اور اس سے اپنی روزی کماتا تھا۔ علاوہ ازیں اس میں ایک قسم کی معاشرتی بے حسی بھی دکھائی گئی ہے کہ ایک فنکار ہے، خواہ وہ جو بھی ہے، اس کا فن فاقہ کشی کرنا ہے اور وہ اپنے فن سے مخلص ہے، اسے اپنی ذات، اپنی بھوک، اپنی طلب کا کوئی احساس نہیں ہے، تو معاشرے کو بھی کوئی اس کا احساس نہیں ہے۔ شروع میں جو پہلے جہاں وہ اپنے فن کا مظاہرہ کرتا تھا، وہاں کے مالک کو اگر دیکھا جائے تو وہ بھی جو فاقہ کشی ختم کروانے کے ایک جو سلسلہ تھا 40 دن، وہ بھی اپنے فائدے کے لیے کرتے تھے کہ جو اتنی ہم نے تشہیر کی ہے، اتنا یہ جو پروگرام ہم نے بڑھایا ہے، یہ زیادہ سے زیادہ 40 دن تک کارآمد رہتا ہے، لوگوں کو اس میں توجہ رہتی ہے۔ بعد میں زیادہ لمبا ہو جاتا ہے تو لوگوں کی جو توجہ ہے وہ اس سے ہٹ جاتی ہے، دلچسپی کم ہو جاتی ہے، تو اپنے کاروبار کا ان کو خیال ہے، لیکن فنکار کی حالت، اس کی صحت، ان سب چیزوں سے وہ بے خبر ہے، انہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، چاہے وہ مرے جیے، وہ ان کے لیے ایک کھلونا سا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک بڑا حسین سا معاشرتی رویہ بھی بے نقاب کیا گیا ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ شک کرنا کسی پر نہیں چھوڑتا، بالخصوص جو فنکار ہے، کوئی کسی فن کا مظاہرہ کرتا ہے، کوئی اپنے کام سے مخلص ہے، اس شخص پر بھی معاشرہ شک و شبہات کا اظہار کرنے سے باز نہیں آتا۔ جس طرح اب یہ فاقہ کش فنکار تھا، یہ اپنے فن سے کتنا مخلص تھا، لیکن پھر بھی جو لوگ ہیں، عوام ہیں، وہ اس پر یقین نہیں کرتے، وہ آخر پر مر جاتا ہے، پھر بھی اس پر یقین نہیں کیا جاتا۔ وہ آخر پر بھی جب وہ بھوسے کے ڈھیر میں گم ہو چکا ہوا تھا، تب بھی کچھ لوگ جو اس کے پاس سے گزرتے وہ یہی کہتے کہ اس کا دھوکہ بہت گہرا ہے، یعنی وہ یہی سمجھتے کہ یہ ایک دھوکے باز انسان ہے، جب سارے چلے جاتے ہیں بعد میں یہ کھا لیتے ہیں کھانا، تو ادھر صرف یہ نمائش کے لیے یہ فاقہ کشی کا ایک ڈھونگ رچاتے ہیں، حالانکہ فنکار ایسا تھا ہی نہیں، وہ سچ میں فاقہ کشی کر رہا تھا، لیکن کسی نے اس کا یقین ہی نہیں کیا، یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے، پھر بھی کسی کو اس کا احساس نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا اس پر۔ جو غالب کا ایک شعر ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ اندوہ وفا سے چھوٹوں، میں نے سوچا تھا کہ اندوہ وفا سے چھوٹوں، وہ ستم گر میرے مرنے پہ بھی راضی نہ ہوا۔ تو یہی رویہ ہے معاشرے کا کہ معاشرے کے لیے اگر انسان مر بھی جائے پھر بھی معاشرہ اس سے راضی نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ فرانز کافکا نے ایک نہایت حسین اس میں جو نقطہ رکھا ہے وہ فنکار اور فنکاری سے متعلق ہے کہ جو فنکار ہے وہ اپنے فن سے نہایت ہی محبت کرنے والا شخص ہوتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کا فن جو ہے وہ چاہے جیسا بھی ہے وہ کامل ہے اور لوگ اسے پسند کریں گے۔ اس کے علاوہ فنکار کے دل میں دبی ہوئی ایک جو خواہش ہے وہ بھی اس میں نہایت اہم پہلو کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے، وہ ہے داد خواہی۔ یعنی جو فنکار ہے، کوئی بھی فن کا مظاہرہ کرنے والا شخص ہے، وہ داد چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ عوام اسے پہچانے اور اس کے فن کو سراہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اسے داد نہیں ملے گی تو وہ اپنے فن سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ داد ملے گی تو اس کا فن بڑھے گا، وہ اپنے فنکاری میں مزید اضافے اس کی فنکاری کے جواہر میں ہوں گے، لیکن اگر اسے داد نہیں ملے گی وہ مایوس رہنا شروع کر دے گا، لیکن اپنا فن مرتے دم تک پھر بھی نہیں وہ چھوڑے گا۔ تو یہ ایک فاقہ کش فنکار کے ذریعے تمام فنون لطیفہ کے جو فنکار ہیں، جس طرح شاعر، مصور، موسیقار، ہر قسم کے فنکار ہو سکتے ہیں اس میں، یہ ان سب کے فنکاری جو ہے، ان کے سب کے فن کے متعلق یہ بات کافکا نے ادھر سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ علاوہ ازیں ایک جو اور نقطہ ہے وہ ہے فن کے لازوال نہ ہونے کا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ فن جو ہے، بنیادی طور پر فن کے بارے میں یہی سوچا جاتا ہے جتنے بھی فنون لطیفہ ہیں وہ لازوال ہیں، ان پر زوال نہیں آ سکتا کبھی، وہ ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں اور ہمیشہ چلتے ہی رہیں گے۔ لیکن ادھر ایک جو نقطہ کافکا کا ہے کہ فن جو ہے ان پر بھی زوال آتا ہے، جس طرح فاقہ کشی کا فن تھا، وہ ایک دور میں شروع میں جس طرح بتاتے ہیں کہ کتنا آمدنی خیز پیشہ ہوا کرتا تھا اور کتنے لوگ، کتنے ہجوم، جوک تر جوک لوگ دیکھنے آیا کرتے تھے، لیکن آخر پر اسی فن کا زوال بھی کافکا نے دکھا دیا کہ وہی فنکار جس کے ارد گرد اتنے تماشائی موجود ہوتے تھے، آخر کار وہ اس کے فن کا ایک تماشائی بھی نہیں بچ گیا۔ تو یہ فن پر جو ایک زوال کا وقت آ جاتا ہے وہ کافکا نے ادھر بیان کیا ہے۔
اسی طرح اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو بے شمار جو فنون ہیں وہ اب زوال کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہمارے ہاں سنگ تراشی جو ہے وہ اب بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ مصوری جو ہے وہ بھی بہت محدود ہو چکی ہے۔ شاعری جو اصل شاعری تھی وہ بھی کتنی محدود ہو کر رہ گئی ہے، اور اس کی جگہ بالکل یہ جو تمام فنون ہے یہ زوال کی طرف روز بروز جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک نقطہ ہے کہ ہر کمال را زوالے، یہ فرانز کافکا نے ادھر پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت عجیب سا اس میں نقطہ بھی ہے کہ فنکار جب اس کے پاس آڈینس تھے، اس کے تماشائی تھے، اسے دیکھنے والے تھے، تب اسے اپنے فن کا مکمل اظہار کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، یعنی اس کو اپنے فن کے معراج تک پہنچنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ لیکن جو ہی وہ بے قدروں میں پہنچ گیا، جہاں اس کے فن کی قدر ہی نہیں تھی، اس کے فن کا کوئی قدردان ہی نہیں تھا، کوئی تماشا ہی نہیں بچا، تو تب اسے اس کے فن کا مکمل اظہار کرنے اور اس کے فن کے معراج تک پہنچنے کا موقع ملا۔ تو یہ ایک نہایت تلخ حقیقت ہے کہ بے قدروں میں انسان اپنے فن کا مکمل اظہار کر سکتا ہے، جبکہ اس جگہ پر جہاں وہ اس پلیٹ فارم پر جہاں وہ اپنے فن کا مکمل اظہار کرنا چاہتا ہے اور اس کے قدردان موجود ہیں، وہاں اسے اپنے فن کے کمال تک پہنچنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا۔ یہ ایک نہایت عجیب سا نقطہ اس میں موجود ہے۔ اور بالآخر اگر ہم دیکھیں تو سب سے آخری جو پیرا ہے اس میں ایک عجیب سی بات انہوں نے کی ہے، جو کہ بالکل ایک تلخ حقیقت ہے کہ سرکس کے کارکن چیتے کے سامنے اس کی پسندیدہ خوراک کا ڈھیر لگا دیتے اور وہ اس پر وحشیانہ شدت سے ٹوٹ پڑتا۔ وہ اپنی آزادی کھو دینے پر ذرا بھی افسردہ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ یعنی ادھر ایک یہ جو بات ہے کہ جو آزادی چھینتے ہیں نوالا وہی دیتے ہیں، یعنی بلا وجہ کوئی بھی نوالا نہیں دیتا، اور جو بیٹھ کر کھاتے ہیں کہ انہیں یہ مفت میں نوالا مل رہا ہے، وہ اس بات سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں کہ ان کی آزادی سلب کی جا چکی ہے، ان سے آزادی چھین کر ان کی آزادی کے عوض ان کو یہ جو ٹکڑا دیا جا رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی بے شمار اس میں پہلو ہیں، لیکن ہم اتنے ہی چیزوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کے فنی جائزے کی طرف۔ تو اگر فنی لحاظ سے ہم دیکھیں تو اس میں سب سے پہلی جو چیز آ جاتی ہے وہ پلاٹ ہے۔ پلاٹ اس کا بالکل منظم پلاٹ ہے اور سادہ ہے۔ اس میں ایک بنیادی پلاٹ ہے، کوئی ذیلی پلاٹ بھی نہیں ہے، تو سیدھا سیدھا اس میں جو پلاٹ ہے، پلاٹ میں چند ایک جو واقعات ہیں، جس طرح ہم نے خلاصے میں جو واقعات ہیں وہ ترتیب سے چند ایک واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اس میں کردار کی بات آ جائے گی۔ کردار نگاری پر ہم نے شروع میں بات کی ہے۔ اس میں صرف اور صرف ایک بنیادی کردار ہے جو کہ فنکار ہے۔ علاوہ ازیں اگر آپ نے ذیلی کرداروں کی بات کرنی ہے تو اس کے جو مالک ہیں اس کے علاوہ وہ جو لڑکیاں ہیں جو اسے اٹھا کر لے کر جاتی ہیں تو ان کی بات کی جا سکتی ہے، لیکن وہ کوئی عام اتنے کردار نہیں ہیں، نہ ہی وہ کردار نگاری کے معیار پر پورے اترتے ہیں۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو مکالمہ نگاری اس میں مختصر ہے لیکن نہایت ہی مؤثر مکالمہ نگاری ہے۔ افسانے کے آخری حصے میں جہاں نگران اور فنکار جو ہیں وہ گفتگو کرتے ہیں، ان میں چند ایک مکالمے ہیں، لیکن ان مکالموں کی تاثیر بہت ہے۔ ان مکالموں میں ایک فنکار کی مکمل شخصیت اور اس کی جو نفسیات ہیں وہ سمو دی جاتی ہیں۔ اس کی زندگی کی جو ایک حسرت ہے، یعنی داد وہ جو چاہتا ہے، سراہے جانے کی اس کی جو خواہش ہے، اس کا اظہار وہ ان مکالموں میں کرتا ہے۔ لیکن جو بے حس معاشرہ ہے، جو بے قدر معاشرہ ہے، جسے اس کی قدر کا معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کس فن کے کس درجے تک پہنچ چکا ہے، وہ اس کا تمسخر و مذاق اڑاتا ہے ادھر بھی۔ تو مکالمہ نگاری اس میں مختصر سی ہے۔ اس کے بعد منظر نگاری کی اگر بات کی جائے تو منظر نگاری کا عنصر بھی اس میں موجود ہے۔ جب 40 دن مکمل ہو جاتے ہیں اور وہ جو فنکشن مکمل جو تقریب ایک کھانا کھلانے کی جو منعقد کی جاتی ہے، وہ منظر نگاری کی ایک منظر نگاری اور جزیات نگاری بھی اس کے ساتھ ہی آ سکتا ہے۔ ان دونوں کی وہ ایک حسین مثال ادھر ہمارے سامنے پیش ہوتی ہے مثال بن کر۔ تو اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ وہ جو بینڈ باجے والے ہیں، اس کے علاوہ جو میز پر کھانے سجائے جاتے ہیں پنجرے کے سامنے اور عوام کو اکٹھا کیا جاتا ہے، وہ سارا ایک منظر جو ہے اس کو آپ بیان کر سکتے ہیں منظر نگاری اور جزیات نگاری کے ذیل میں۔ اس کے بعد اگر وحدت تاثر کا عنصر کی ہم بات کریں تو اس میں وحدت تاثر نہایت قوی انداز میں موجود ہے، یعنی اس میں جو ایک تاثر ابھرتا ہے، ایک نشست میں یہ ختم ہونے والا افسانہ ہے،
اور اس کو ختم کرتے ہی بے شمار جو سوالات ہیں اور بے شمار جو نکات ہیں وہ قاری کے ذہن پر نقش ہو جاتے ہیں اور ابھرتے ہیں، جن کا تاثر دیر پا بھی ہے اور مضبوط بھی ہے۔ اگر کلائمیکس کی بات کی جائے تو اس میں کوئی واضح کلائمیکس نہیں ہے۔ ایک تو وہ ہے جب وہ اس کو کھانا کھلانے کی تقریب ہوتی ہے، تو ایک وہ کلائمیکس ہے، یعنی جب اس کے منہ میں وہ انکار کرتا ہے کہ میں نہیں کھانا چاہتا، لیکن اس کا مالک جو ہے وہ اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے سب کے سامنے اور بینڈ باجے بجتے ہیں، تو وہ ایک کلائمیکس کی سی کیفیت بن سکتی ہے۔ علاوہ ازیں جب آخر پر وہ بھوسے کے ڈھیر میں کھویا ہوتا ہے اور وہاں تلاش کرتے ہیں اسے نگران اور ملازم، تو وہاں جو ان کی گفتگو ہوتی ہے وہاں بھی ایک عجیب سی کلائمیکس کی سی کیفیت بنتی ہے کہ پتہ نہیں کہیں وہ مر گیا ہے یا وہ زندہ ہے، وہ ان کو ملے گا ادھر سے یا نہیں۔ تو یہ جو اس کے پوائنٹس ہیں ان کو ہم نقطہ عروج کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں تھی آج کے افسانے کے بارے میں۔ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہو، کہ انشاءاللہ ہم اب اگلی جو ہماری نشست ہوگی وہ کارل چپک کے افسانے 5 روٹیاں پر مبنی ہوگی۔ جو افسانہ سورج ہے ڈی ایچ لارنس کا، اس پر ہم گفتگو نہیں کریں گے، کیونکہ پنجاب یونیورسٹی نے جو کورس آؤٹ لائن اپڈیٹ کی ہے اس کے مطابق افسانہ سورج جو ہے وہ نصاب سے نکال دیا گیا ہے۔ اس کے بجائے ایڈگر ایلن پو کا جو افسانہ ہے اندھا کنواں وہ شامل کر دیا گیا ہے، لیکن اس کو ہم سب سے آخر پر دیکھیں گے۔ خدا حافظ۔